ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم اور شکریہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں، جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنانے پر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے مصروف تیل کی گزرگاہ، جسے امریکہ 40 دن تک جنگ کر کے بھی نہیں کھلوا سکا، اسے آج یہاں سے پاکستان کی وجہ سے ایک بڑی خبر ملی۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ راستہ اب کھل گیا ہے، جہاز دوبارہ چل پڑے ہیں اور عالمی معیشت کی نبض پھر چل پڑی ہے۔ وہی آبنائے ہرمز جسے چند ہفتے پہلے جنگ کی آگ نے بند کر دیا تھا، آج جنگ کے دروازے کی کنجی بن چکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح پیغام دیا کہ امریکہ سے جنگ بندی کے تسلسل میں مکمل اسے کھول دیا گیا۔ کمرشل جہازوں کے لیے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، صرف تجارت اور آمد و رفت کے لیے یہ راستہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت لبنان میں جنگ بندی کی وجہ سے ممکن ہوئی، اور یہ جنگ بندی بھی پاکستان کی وجہ سے ہوئی۔ اس کا اعتراف خود امریکی بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس پیش رفت پر واشنگٹن سے بھی غیر معمولی رد عمل سامنے آیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا، ایران کا شکریہ ادا کیا، کہا آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل چکی ہے، دنیا کے لیے آج تاریخی دن ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ٹرمپ نے ایک اور دھماکہ خیز دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا بغیر کسی مالی لین دین کے، اور سب سے اہم یہ کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو روک دیا گیا ہے، اب اسرائیل لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ یعنی ایک طرف سمندر کھلا ہے تو دوسری طرف جنگ کے دروازے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جیسے ہی آبنائے ہرمز کھلا، عالمی تیل کی منڈی میں زلزلہ آ گیا۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہوئی، برینٹ کروڈ 11% نیچے، $91 فی بیرل، امریکی خام تیل 10% گر کر $85 تک پہنچ گیا۔ یہ کمی معمولی نہیں، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جنگ ختم ہو تو معیشت سنبھلتی ہے، راستے کھلے تو دنیا چلتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، 28 فروری کو شروع ہونے والی یہ جنگ اچانک کیسے ختم ہو گئی؟ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا سادہ اور سیدھا جواب ہے کہ پاکستان ہے۔ جی جناب، اس کا جواب۔ اور ایک بار پھر پاکستان نے خاموش مگر طاقتور کردار ادا کیا، پسے پردہ سفارتکاری اور خطرناک حالات میں جرأت مندانہ فیصلے، جس نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ 2 عظیم شخصیات، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ سچ ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے حالات بدل دیے، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تہران پہنچے، ایسے وقت میں جب خطہ بارود کے ڈھیر میں بیٹھا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے شدید خطرہ تھا کہ جسے اس نے پہلے قطر اور ایران میں امن کے لیے کوشاں لوگوں کو نشانہ بنایا، پھر کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ قدم خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر یہی فیلڈ مارشل کی وہ جرأت تھی جس نے جنگ کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف بھی سفارتی محاذ پر متحرک رہے، سعودی عرب، قطر اور پھر ترکیہ کے دورے پر ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر فریق کو قائل کیا، اور بالآخر وہی ہوا جو دنیا کو ناممکن لگ رہا تھا۔ امریکہ اور ایران کو پہلے بھی جنگ سے ہٹا کر اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اور اب اگلا مرحلہ مستقل امن کا معاہدہ ہے، جس کے لیے دوبارہ مذاکرات پاکستان میں متوقع ہیں۔ اور سنیے سب سے بڑی بات، امریکی صدر نے اندیا دیا کہ اگر معاہدہ ہوا تو پاکستان آ سکتے ہیں۔ ناظرین، واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ صرف ٹرمپ ہی نہیں، 10 عالمی رہنما اس تاریخی موقع پر پاکستان آئیں گے۔ ایران، امریکہ، فرانس، برطانیہ، سعودی عرب، قطر، مصر، ترکیہ کے حکمران پاکستان آ سکتے ہیں۔ یعنی پھر دنیا کا محور اسلام آباد بن رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جسے کل تک نظر انداز کیا جا رہا تھا، وہ آج عالمی امن کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کا قد دنیا میں بلند ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ وقتی کامیابی ہے یا مستقل تبدیلی کا آغاز؟ کیا واقعی یہ جنگ بندی ایک پائیدار امن معاہدے میں بدل جائے گی؟ اور کیا دنیا پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن طاقت ماننے لگی ہے؟ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسامہ بن جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ قطر سے سینئر صحافی ہیں۔ خالد چشتی صاحب، بیونڈ بارڈرز آ کر ہم نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور ہماری یہ جتنی سفارتی کوششیں تھیں، اللہ نے ان کو کامیاب بنایا، اور ہم جو ہر جگہ کہا جا رہا تھا کہ 3rd ورلڈ وار کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیا مشکلات آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر درپیش رہی، جو کہ پاکستان نے بہت ہی اچھی سفارتکاری سے اور ایک دور رس سوچ رکھتے ہوئے ان کو حل کر دیا؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی بہت نہ صرف چیلنجنگ تھا، لیکن بہت بڑا ایک امتحان بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو شو سپوائلر اس کے اندر تھے، اسرائیل پرٹیکولرلی،
اور انڈیا دیکھا آپ نے وہ بالکل خوش نہیں تھے، حالانکہ بہت ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ انڈیا کو اس میں امن کی خاطر آنا چاہیے تھا، نہ کہ پرسنلی دو ملکوں کے درمیان جو ریولری ہے اس کو بیچ میں لانا چاہیے تھا. تو شو سپوائلر تو بہت تھے. اسرائیل کا آپ جانتے ہیں، اسرائیل کی مینڈیٹ ہی اور تھا، انہوں نے اپنا وار آبجیکٹو بھی ڈفرینٹ تھے امریکہ کی نسبت. انہوں نے پش کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہی بند کرنے پر ریلکٹنٹ تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایران کا میکسیمم نقصان کیا جائے، خاص طور پر ملٹری کا، انفراسٹرکچر کا، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا اور نیوکلیر پروگرام کا. تو آئی تھنک ایک تھن لائن بڑی تھی. اور پاکستان کو سب سے زیادہ کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ہم نے ایک ایلیمنٹ آف نیوٹرلٹی اور ٹرسٹ تھرو آؤٹ مینٹین رکھا. یہ بہت چیلنجنگ تھا. ایک طرف ایران ملک ہے جو ہمارا بردر اسلامی نیبر ملک ہے، دوسری طرف جی سی سی کے ممالک تھے جو ہرٹ بھی تھے، جن پر حملے ہوئے تھے. ان کو پاکستان نے کنونس کیا کہ آپ ریٹیلیٹری اسٹرائکس نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ریٹیلیٹری اسٹرائک کر دیتے تو ایران کے پاس ایک اور ہائر لیول آف لیجیٹمیسی آ جانی تھی کہ ہم پر ڈائریکٹ کیونکہ حملے ہوئے ہیں تو ہم اب اسٹرائک بیک کریں گے. تو اس میں صرف اسرائیل نے خوش ہونا تھا، ظاہر ہے سیلیبریٹ کرنا تھا کہ مسلمان ملکوں کو آپس لڑوا دیا. تو پاکستان نے جو ایفرٹ کی بہت ریسٹرین کرنے پر کنونس کیا تمام عرب ممالک، وہ بہت قابل تعریف ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف ایک ایسا ملک ہے جو 47 سالوں سے سینکشن پر ہے. تو ان کو کنورج کر کے لائن میں لانا اور دونوں کا اعتماد مینٹین کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز سپر پاور کے ساتھ تو سارے مل جاتے ہیں اور اس کی سائڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن ایسے ملک کو جو اگریوڈ ہو، جو پریشان اور غصے میں ہو، جس کا ریونج رہتا ہو، اس کی 50 لوگوں کو شہید پہلے دن کر دیا گیا، لیڈرشپ کو ان کی 160 کے قریب بچیاں شہید کر دی گئی پہلے دن. تو آئی تھنک اس سارے صورتحال کے اندر ان کو ایک ایلیمنٹ آف پازیٹیوٹی کی طرف لانا آئی تھنک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور پاکستان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس میں. چشتی صاحب 2015 میں اس وقت یہ ڈیل ہو گئی تھی، اوباما صاحب نے جو کروائی تھی. اب دوبارہ کیا ہم اسی ڈیل پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں واپس آئی ہیں؟ اور پھر ضمانت کیا ہے کہ یہ پائیدار ہوگی، یہ لانگ ٹرم چلے گی؟ جو ایران کا ایک مطالبہ بھی تھا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جب ڈسکس ہوگا اور فائنل ہوگا تو اس میں ایک شرط تھی کہ یہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. تو اس کی ضمانت کیا ہوگی؟ 2015 میں اور 26 والی اگر معاہدہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اس میں فرق کافی زیادہ ہے. 2015 میں دیکھیے تمام کے تمام یورپین ممالک امریکہ کے ساتھ تھے، بہت سارے نیٹو کے ممالک وہ سپورٹ کر رہے تھے. 15 میں ایگریمنٹ ہو گیا اوباما دور کے اندر، اور وہ بھی آلموسٹ 2-2.5 سال مذاکرات رہے تھے. اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، ایگریمنٹ ہو گیا. اس وقت بھی 2015 میں بھی ایک ملک ناراض ہوا تھا، وہ تھا اسرائیل. اس نے اپنی اپریہنشن اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیوں ایران کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور ان ٹرمز پر کیوں ہے. نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ 2018 میں آئے، انہوں نے ریووک کر دیا، انہوں نے کہا سیٹ اسائڈ کر دیا، میں ایگریمنٹ کو نہیں مانتے. اس کے اندر بھی نتن یاہو کا رول تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس 3 سالوں میں جو 15 اور 18 کے درمیان ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو کافی وزٹ کروائے اور کوئی سیریس آبزرویشن اس کے خلاف نہیں تھی. ایران نے اس سے پہلے NPT سائن کیا ہوا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب 18 میں جب ریووک ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر حملہ ہو جاتا ہے. اس وقت بھی 2024 میں بھی کیا گیا، پھر 25 میں دوبارہ کیا گیا. 2 دفعہ جو اٹیک پچھلے سال ہوا ہے 25 میں، وہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے. دنیا گواہ ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک پازیٹیو کی طرف بڑھ گئی ہے اور حملہ ہو جاتا ہے. اس سال بھی آپ نے دیکھا مذاکرات ہو رہے ہیں. عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ایک یادگار ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ یادگار جنگ کی طرف کنورٹ ہو گیا، نیگیٹیوٹی کی طرف سے. تو آئی تھنک ریئلزم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جان لیا ہے کہ نتن یاہو کی لائن ٹو کر کے ان کو نہ صرف انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا سامنا پڑ رہا ہے، بلکہ ڈومیسٹک وہ اپنے ووٹرز اور جو ان کی سپورٹ ہے اس کا بھی بہت لاس ہوا ہے ان کو. تو آئی ہوپ اینڈ پرے اس دفعہ امریکہ نے خاص طور پر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ذاتی طور پر آئی ایم شیور بہت سبق سیکھا ہوگا کہ یہ وینزویلا پلس نہیں تھا جو نتن یاہو نے ان کو کنونس کیا تھا. تو آئی تھنک جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ٹریول کر کے دنیا آ گئی ہے، ریئلزم آ گیا ہے، دنیا نے بہت قیمت دی ہے. 8 بلین لوگ متاثر ہوئے ہیں اکنامکلی. دیکھیے ہارڈ شپ، فیول کی پرائسز بڑھی ہیں تو ہر چیز کی پرائس بڑھ گئی. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ریلائز ہوا کہ ان کے یہ فیصلے سے صرف امریکہ کو مہنگا نہیں پڑا، پوری دنیا کے لوگوں کو مہنگا پڑا. تو ہوپ فلی یہ اٹ سیلف ایک ڈگری آف ایشورنس ہوگی کہ آئندہ معاہدہ چلے. یہ چشتی صاحب بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن گزشتہ 2 سے 3 دنوں کی جو خبریں ہیں اس کے اندر ایک جو قرارداد خود امریکن ہاؤس کے اندر آئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کو جو اسلحہ دیا جاتا ہے اس کا روکا جائے، وہ نہیں پاس ہونے دی گئی. پھر اسرائیل کو جو فنڈ جاتا ہے سیکیورٹی کی مد میں اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس کو روکا جائے، لیکن وہ بھی پاس ہو گئی اور اسی طرح جاری رہے گا. تو وہ تعلق، وہ فنڈ، وہ سب چیزیں تو اسی طرح جاری رہیں گی. پھر بدلے کا گیا دونوں ممالک کے ریلیشن کے اندر. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شو سپوائلر ہے، وہ شو سپوائلر آگے فیوچر میں دوبارہ شو کو سپوائل نہیں کرے گا. اس کی ضمانت کیا ہوگی؟
دیکھیے ہم اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ 79 ایئرز کا دیکھیں تو وہ کوئی آئیڈیلزم کی طرف کبھی بھی نہیں رہا. نمبر ون، وہ ایسا ہی ملک رہا ہے جو روگ ہے، جو قوانین کو نہیں مانتا. اور امریکہ کے رویے میں اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ توقع کرنا وہ کمپلیٹ یو ٹرن لے کے سیم تھنکنگ کر لیں گے، ایک بہت زبردست ان کی بیلنس رائے ہو جائے گی، شاید ان کے لیے بھی ممکن نہ ہو. ان کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا نکل آنا کہ وہ اسرائیل کی بات نہ مانتے ہوئے اس کو لبنان پر حملے سے روکیں، وہ ایک اچھے ایگریمنٹ کی طرف آ جائیں. اور ظاہر ہے دنیا کا اتنا پریشر جتنا ماؤنٹ ہوا ہے، تو یہ میں بالکل تو نہیں کر رہا کہ وہ کوئی معذرت کریں گے، کوئی تائب ہو جائیں گے، یا ان کی پالیسی بدل جائے گی کہ وہ اسرائیل کا سپورٹ نہیں کریں گے، تمام قوانین پاس ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف. راتوں رات ایسا نہیں ہونے لگا، پہلی بات. ہاں، یہاں تک غنیمت ہے کہ یہ امن ہو پایا ہے اور ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم آیا ہے، ایک ہائی ڈگری آف ایشورنس اگر ایران کو دی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے 2.5 سال ٹینیور جو ان کا رہتا ہے اس میں، یا آنے والا کوئی صدر 2 سال بعد پھر نہیں اٹیک کرنے دوڑ پڑے گا کہ جی ہمیں تو لگا کہ نیوکلیر ہے یا پرولیفریشن ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ پاکستان کی، خطے کی، ایران کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اگر امن کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر آپ آئیڈیلزم کی تلاش کریں گے یا توقع کریں گے تو آئی تھنک وہ انریلسٹک ہوگی. اچھا اسامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پر یہ جو لبنان کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے اور یہ ایران کی شرائط میں سے ایک شرط تھی، اس پہ پاکستان کے کردار کو بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر بہت بات ہو رہی ہے، خود CNN اور دیگر امریکن جو نشریاتی ادارے ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. آپ اس کردار کو پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً لبنان کی جنگ بندی میں پاکستان کا اور پاکستان کے آرمی چیف کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. ایران کی بنیادی شرط تھی جنگ بندی کے لیے کہ لبنان میں جنگ بندی ہو، اور لبنان کی جنگ بندی سے مشروط تھی. اور چونکہ اسرائیل اس بات پر آمادہ نہیں تھا تو اس لیے پاکستان نے بہت اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران کو بھی اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائے لبنان میں جنگ بندی سے پہلے. اور چونکہ اسرائیل نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ وہ بیروت پر حملے نہیں کرے گا اور جنوبی لبنان میں حملے جاری رکھے گا، تو اس وجہ سے مذاکرات ممکن ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کا ایک بہت بڑا پش رہا ہے کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ لبنان میں ایک جنگ بندی اور سیز فائر ہو جائے، جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ رات سے ہو چکا ہے. تو پاکستان کی ان تمام کاوشوں کو نہ صرف ایران میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے بلکہ اس کو سراہا بھی گیا ہے. اچھا اسامہ صاحب، کیونکہ پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، خاص طور پر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور دیگر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا. اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کیا حاصل کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک ایسی لا حاصل جنگ تھی جس میں یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی فریق اسرائیل کے علاوہ جس کو کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ دیکھیے تو ایران کے لیے فائدہ نہیں، ایران کی جو نقصانات کی فہرست ہے وہ کافی طویل ہے، اور اس خطے کے تمام جو دوسرے ممالک ہیں ان کے نقصانات کی فہرست بھی خاصی طویل ہے. امریکہ کو خود ایک بہت بڑا اسٹریٹجک نقصان پہنچا ہے اس پورے خطے میں، ایک ایسی جنگ شروع کر کے جس میں سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ اس جنگ کو طول دینے سے کوئی کچھ وہ حاصل کر پائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو بہت فائدے ملنے والے ہیں، لیکن بہرحال ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، ایران کو بات چیت کی میز پہ آنا پڑے گا، اور ایران کو چاہے وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو، چاہے وہ اس کے وہ معاملات ہوں جو اس خطے میں اس کے زیر اثر تنظیمیں ہیں ان میں ہوں، یا اس کے علاوہ ایران کی اپنی دفاعی صلاحیتیں ہوں، تو اس میں بہت حد تک ایران کو نقصانات ہو چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایران کو فائدہ ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا فائدہ، جو کہ اس پورے خطے کا اور شاید پوری دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اس جنگ کو طول پکڑنے سے روکا جا رہا ہے، اور چونکہ اس کے روکے جانے سے نہ صرف اس خطے کو بلکہ ایران کو اور باقی تمام ممالک کو فائدہ ہوگا، تو وہ سب سے بڑا فائدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جنگ جو ہے وہ ایک سراسر نقصان ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مارا جانا، ایران کی قیادت کا ختم ہو جانا، یقیناً ان میں نقصانات کی فہرست بہت زیادہ ہے. اگر آپ پلڑے میں رکھیں گے تو آپ کو نقصانات کا بار زیادہ بھاری محسوس ہوگا.
اچھا، اب ایک ترکیہ کے اندر بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے جب کوئی ایسا اتحاد بننے لگتا ہے تو اسرائیل اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سمہاؤ بہت سی جگہ وہ سنی ایگزسٹنس کا نام بھی اس کو دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں اسرائیل اس کو تھریٹ سمجھتا ہے؟ جی، آپ اگر اسرائیل کی نقطہ نظر سے دیکھیے تو اسرائیل کی پالیسیوں میں اور اسرائیل کی جو لائحہ عمل ہے اس میں آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے. اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس خطے میں کسی قسم کا اتحاد ہو، اتفاق ہو، معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو. تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تو اس کو سنی ایکسس بھی قرار دیا جائے گا اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ فیل ہو گئی، جی سی سی فیل ہو گئی، عرب لیگ فیل ہو گئی، او آئی سی فیل ہو گئی، تو ایک نیا اتحاد ہے. یہ وہ 4 ملک ہیں جن کے پاس اثر و رسوخ نہ صرف اس خطے میں ہے بلکہ ایران میں اور امریکہ میں بھی ہے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ کہا کہ جی ہم اس کو لیڈ کریں گے اور ہمارے تمام خطے کے ممالک کی ہمیں نہ صرف مدد حاصل ہے بلکہ تائید بھی ہمارے پیچھے ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ باقی تمام ملک جو 6 ہفتوں میں بشمول یورپین یونین کے نہیں کر پائے، وہ ان 4 ملکوں کے اتحاد نے کر دیا. اور وہ ہم نے دیکھا بھی اس اتحاد کو. اچھا اسامہ صاحب، ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اب وار کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی، خاص طور پر میڈل ایسٹ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان کی فورسز ایک پیک کے تحت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، تو کیا اس کے اندر پاکستان کا کردار میڈل ایسٹ کے حوالے سے اور بڑھ جائے گا دیگر ممالک کے ساتھ بھی؟ دیکھیے، ایک چیز تو طے ہے کہ اس خطے میں اس جنگ کے بعد بالخصوص مشرق وسطیٰ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر اسی شکل میں واپس آ پائے گا جیسی اس کی شکل اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تھی. اس میں بہت سارے عوامل ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کے بارے میں متحدہ عرب امارات اور کویت اور سعودی عرب جیسے ممالک میں یہ کہا گیا کہ بھئی آخر ہمارے دفاع کی جو شیلڈ ہے، جو آپ ہم سے اربوں ڈالر لیتے ہیں اور پھر حفاظت اسرائیل کی کرتے ہیں، تو ہماری حفاظت ویسی کیوں نہیں. اور اس بارے میں بہت سارے سوالات جو انٹیلیجنسیا کی طرف سے بھی کیے گئے، عرب امارات کے عرب پتی لوگوں نے بھی جو ہے یہ سوال کیے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے کافی قریب. اور وہ بنیادی جو مقصد تھا وہ بیسز ہونے کا بھی یا وہ تمام شراکت داری ہونے کا بھی وہی بنیادی طور پر یہ تھا کہ جب کوئی ایسا وقت آئے گا تو وہ ڈیفینڈ کر پائیں گے، لیکن وہ نہیں کر پائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود تھے اور قطر سے سینئر صحافی اسامہ بن جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، لیکن بریک بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو کتنے بڑے نقصان سے بچایا اور اس جنگ کا رکنا کتنا اہم ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پہلے جنگ بندی اور اب معاہدے کی امید. پاکستان دنیا کو بڑے معاشی نقصان سے بچا لیا. امریکہ اور ایران کے درمیان 10 دن کا سیز فائر صرف ایک جنگ بندی نہیں، یہ عالمی معیشت کی سانسیں بحال ہونے کی کہانی بھی ہے، اور اس کہانی کا مرکزی کردار پاکستان ہے. ماہرین معیشت کے اعداد و شمار کے مطابق جیسے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوا، امریکی سٹاک مارکیٹ S&P 500 میں 2.9% کا زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ صرف 1% نہیں، یہ اعتماد کی واپسی ہے. عالمی مارکیٹس کی مجموعی مالیت تقریباً $125 ٹریلین ہے. اس میں 2.9% اضافہ دنیا کو ایک ہی لمحے میں $3.6 ٹریلین کا فائدہ پہنچا دیا. یعنی پاکستان نے ایک سفارتی کامیابی سے دنیا کو اپنی جی ڈی پی سے 10 گنا زیادہ معاشی فائدہ دے دیا. IMF پہلے خبردار کر چکا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو 2026 میں عالمی شرح نمو گر کر 2.5% تک جا سکتی ہے. یعنی دنیا ایک اور معاشی بحران کے دہانے پر کھڑی تھی. مگر پاکستان نے صرف جنگ بندی نہیں کروائی بلکہ اسلام آباد میں دونوں طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر ایک مستقل معاہدے کی بنیاد رکھ دی. اب دوسرے دور کے مذاکرات اور معاہدے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنگ نے امریکہ کو کتنا جھنجھوڑ دیا تھا. صرف ایک دن میں امریکی مارکیٹ سے $1.2 ٹریلین کا صفایا ہو گیا. S&P 500 میں $1 ٹریلین، نیسڈیک میں $600 ارب کا نقصان، اور عالمی سطح پر $11.5 ٹریلین کی مارکیٹ ویلیو مٹ گئی. یہ صرف نقصان نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں بڑا زلزلہ تھا. امریکہ ہی نہیں، خلیج میں بھی قیامت کی گھڑی تھی. ابنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے 20% خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اسی راستے سے LNG کا 20% اور کھادوں کی 1/3 عالمی سپلائی گزرتی ہے. اگر یہ راستہ بند ہوتا تو بلومبرگ کے مطابق صرف 1% سپلائی کم ہونے پر تیل کی قیمتیں 4% تک بڑھ جاتی. یعنی ایک مکمل بحران
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے مطابق جنگ جاری رہتی تو عرب ممالک کی جی ڈی پی میں 3.7 سے 6% کمی آتی. مالی نقصان 120 سے 194 ارب ڈالر تک ہو چکا. اس کے علاوہ 37 لاکھ ملازمتیں ختم اور 40 لاکھ لوگ غربت میں جانے کا خطرہ بھی تھا. مگر پاکستان کی سفارتکاری نے یہ ممکنہ تباہی روک دی. یورپ کی صورتحال بھی کسی المیہ سے کم نہیں تھی. قطر کی پیداوار رکنے سے ایل این جی کی عالمی سپلائی میں 20% کمی ہوئی اور یورپ میں گیس کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئیں. رپورٹس کے مطابق صرف 6 ہفتوں کا جیٹ فیول باقی رہ گیا تھا. ہزاروں پروازیں معطل ہونے کے دہانے پر تھیں. چین بھی اس بحران سے بچ نہیں سکتا تھا. اس کی 38% تیل کی سپلائی آبنائے ہرمز سے آتی ہے جبکہ 13% ایران سے. اگر جنگ بڑھتی تو چین کی معیشت کو براہ راست دھچکا لگتا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا. اور اگر بات کریں ایران کی، اگر پاکستانی کوششوں سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے بھی ایک نئی صبح ہوگی، کیونکہ معاہدے کی بدولت اس کے 100 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے واپس آ سکتے ہیں. تیل کی فروخت بحال ہو سکتی ہے. افراط زر میں کمی، سرمایہ کاری میں اضافہ، تجارت میں وسعت اور دہائیوں پر محیط 500 ارب سے 1 ٹریلین ڈالر کے تجارتی نقصان کا ازالہ شروع ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ پاکستان کی بدولت ممکن ہوا. آج دنیا پاکستان کا احسان مان رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان اس عالمی کامیابی کو اپنی معاشی طاقت میں بدل پائے گا؟ کیا یہ سفارتی فتح سرمایہ کاری، تجارت اور ترقی کے دروازے کھولے گی، یا پھر ایک بار پھر ہم صرف تعریفیں سمیٹ کر رہ جائیں گے؟ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب کچھ عدد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے یہ معاملہ اگر یہاں پر سیٹل ڈاؤن نہ ہوتا تو پھر آگے کہاں تک جاتا؟ جس طرح یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق اگر جنگ صرف 1 مہینہ اور بھی جاری رہتی تو خطے کی جی ڈی پی میں 3.7 سے 6% کمی، یعنی 120 سے 194 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا. 37 لاکھ نوکریاں ختم ہوتی اور 40 لاکھ افراد غربت سے نیچے چلے جاتے. تو کیا ہم ایک گلوبل اکنامک شاک کی طرف جا رہے تھے؟ منحصر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا جنگ جو ہے وہ کس حد تک چلتی ہے، کتنے عرصہ چلتی ہے، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور کس حد تک جو جہازوں کی ٹریفک ہے، اسٹریٹ آف ہارموز وغیرہ، وہ جاری رہتی ہے یا رک جاتی ہے. یہ سارے جو ہیں ایک طرح سے انسرٹن ایونٹس ہیں. اب لہٰذا آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے اس میں انہوں نے 3 سینیریوز لیے ہیں. ایک تو یہ کہ جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہے، پیس ہو جاتا ہے سیز فائر ہونے کے بعد. دوسرا یہ کہ کچھ عرصہ چلتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جنگ لمبا چلتی ہے. تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ زیادہ عرصہ چلے گی تو شرح نمود دنیا کی واضح طور پر 1 سے 1.5% گر جائے. جیسے آپ نے بتایا آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو آئی ایم ایف نے ایک اور بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کو زیادہ نقصان ہوگا، پھر جو انڈر ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو 2 گنا نقصان ہوگا امریکہ کی نسبت. تو پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا اس میں معاشی نقصان زیادہ تھا، کرنسی کا نقصان جو ہے وہ زیادہ تھا کہ مہنگائی کی طرف ہم جا سکتے تھے ایک بہت بڑی، یا پھر توانائی کا نقصان سب سے زیادہ ہے؟ خدا نخواستہ ہر چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہو سکتی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے کہ اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پاکستان بھر میں لاہور میں ہوں، یہاں ہر روز لوڈ شیڈنگ کا پیمانہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. بہت عرصے کے بعد پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاور جنریٹنگ سیکٹر جو ہے، بجلی جو پیدا کرتے ہیں، ان کو گیس کی کمی ہو گئی ہے. دوسری طرف کچھ پانی کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار میں نمایاں طور پر اضافہ آیا ہے. مارچ کے آپ دیکھیے کہ مارچ کے بعد سے اب جو لیٹسٹ فگر آئی ہے ایس پی آئی کی، سینسٹیو پرائس انڈیکس کی، 16 تاریخ کی اپریل کی، اس میں یہ واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ افراط زر کی رفتار 12% سے زیادہ جا چکی ہے. یہ حیرت انگیز اضافہ ہے، جبکہ تقریباً 7% تک
خیال تھا کہ افراط زر کا پیمانہ رہے گا، تو اس میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہو چکا ہے۔ تیسری طرف جس پہ بہت کم ذکر ہوا ہے کہ مارچ کے مہینے میں ریمیٹنسز میں بھی 5% کمی آئی ہے، اس پہ کسی نے غور نہیں کیا ہے، اور اس کی حالانکہ یہ مہینہ جو تھا یہ بڑا عزیز اور رحم اور مبارک مہینہ تھا، اور ریمیٹنسز عام طور پہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ کمی کہاں سے ہوئی ہے؟ امکانات یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، جس سے 55% ریمیٹنسز آتے ہیں، وہیں سے کمی شروع ہو چکی ہے۔ تو اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی حد تک پریشان کن بننا شروع۔ اب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عالمی گروتھ، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو 3.4% سے گر کر 2.5% پر آ سکتی تھی، تو ہم گلوبلی ایک ریسیشن کے دہانے پر کھڑے تھے؟ جی بالکل، میرے خیال سے تو مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ ریسیشن میں جا چکے ہیں، اس لیے کہ تیل کی ایکسپورٹ جب کم ہوتی ہے، ان کی اکانومیز کا تیل پہ بے شمار ڈپینڈنس ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں ریسیشن شروع ہو گیا۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ ریمیٹنسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان کو مارچ کے مہینے میں 5% کمی آئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں زیادہ کمی جو آئی ہے وہ مڈل ایسٹ سے آئی ہے۔ تو ریسیشن تو شروع ہو چکا ہے، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا 15-20 سال پہلے جب ہمارے ہاں بہت ہوتا تھا لوڈ شیڈنگ، اس وقت ہمارا شرح نمو بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوتا رہا تھا۔ اچھا بادشاہ صاحب، اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ جو منظرنامہ بن رہا ہے ایک ڈیل کی طرف جا رہے ہیں اور ایران پر پابندیاں جو ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ جب عالمی منڈی میں تیل اور گیس ایران کا شامل ہوگا تو کیا ان کی قیمتیں بھی گریں گی، اور پھر پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کی ایک جو گیس پائپ لائن کی ڈیل تھی وہ بھی ایک پینڈم کے اندر ہے، پھر ہم ان سے آئل بھی خرید سکتے ہیں، پھر یہاں پر ریفائنری بھی لگ سکتی ہے، تو کیا فائدہ مزید پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ ایران کو بے شمار فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایران کے جو ایکسپورٹ ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ چائنا ایک ہی ملک ہے جو زیادہ تر امپورٹ کرتا ہے وہاں سے، ایران سے۔ دوسری طرف ایران میں انویسٹمنٹ کا پیمانہ بہت کم ہو چکا تھا جنگ کی وجہ سے۔ اگر سٹیبلٹی واپس آتی ہے تو ایران ایک بڑا پرومسنگ ملک ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے جنگ میں بھی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی عزت قائم رکھا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات خود پارٹی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس پر اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سیاسی منظرنامے میں بھی ایک بار پھر ہلچل ہے، اور وہ جماعت جو خود کو نظم و ضبط اور نظریاتی یکجہتی کی علامت کہتی ہے، سب سے زیادہ مقبول ہونے کی دعوے دار ہے، آج اندرونی کشمکش کا شکار ہے، جہاں اختلافات اب بند کمروں تک محدود نہیں رہے بلکہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس بار معاملہ صرف کارکنوں یا رہنماؤں تک نہیں، بلکہ بانی PTI کے اپنے خاندان اور پارٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کا ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایک سنجیدہ اور قانونی ذہن رکھنے والے رہنما، وہ بھی آخرکار بولنے پر مجبور ہو گئے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ محض ایک بیان نہیں بلکہ پارٹی کے اندر پکتے ہوئے لاوے کی جھلک قرار دیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی کی بہنیں سیاسی معاملات کو نہیں سمجھتی، اور علیمہ خان کی مداخلت ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ کسی عام اختلاف کی نہیں بلکہ ایک گہرے بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کئی بار مجھے کہی کہ کبھی بھی سیاسی فیصلوں میں علیمہ کے تابع نہ ہونا۔ یہ اس وقت ہم اگر کریں کہ کچھ لوگوں کو 10-20 ہزار لڑکوں کو لے کر کسی شہر پہ حملہ کر دیں تو سوائے اس کے کہ آپ کو لاشیں ملیں گی۔ ضمانت بیچتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا، عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو۔ اسی پر بات کریں گے پاکستان تحریک صاحب سے۔ شفیع جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شفیع جان، ایک تو پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑا کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ خان کی جو مخلت ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیملی انٹرفیرنس ہے اس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،
वोटर के एतबार से हो या फिर सीटों के एतबार से हो, पार्लियामान में भी सबसे अक्सरियत जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर इख्तिलाफात छोटे मोटे होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, नून लीग में भी होगी, पीपल्स पार्टी में भी होगी। जहां तक अलीमा आपा की आपने बात की, तो अलीमा आपा जो है या इमरान खान साहब की दूसरी बहनें हैं नौरीन आपा और उज़मा बीवी, तो उनका इमरान खान साहब एक भाई है और भाई से जो बहन का रिश्ता होता है वो बड़ा प्यार वाला होता है, तो उनका गिला भी जायज है, उनका गुस्सा भी जायज है। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। देखिए इस किस्म की कोई इख्तिलाफात नहीं है, और हीट ऑफ द मोमेंट आप कह सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल कमेटी में भी हमारे मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ राय होती है, उसमें भी बहस होती है। वैसे लेकिन जब हम कमरे से निकलते हैं इख्तिलाफात यकीनी तौर पर होते हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात दिए गए, जिसमें कहा गया मैं तो 2 दफा इस्तीफा दे चुका, मुझे तो ये जबरदस्ती काम दिया गया है जो मैं कर रहा हूं और वो मैं करने की कोशिश करूंगा, और फिर इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों को कहा था कि बाहर जाके बयानात नहीं देने, इस किस्म की बातें नहीं करनी, जो करेगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर इस पर किस पे एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? दोबारा ये बातें घूम फिर कर आती हैं। देखिए जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की इस्तीफे की बात है, तो आज भी सलमान अकरम राजा साहब पेशावर में मौजूद थे। उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब भी किया और आगे का लाएमल पे भी बात की, और वो मर्दान के जलसे में भी आपको नजर आएंगे। वो एज ए जनरल सेक्रेटरी अपना काम जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की कि बाहर जाए बयानात ना दें, तो इमरान खान साहब से आपको याद होगा कि मुलाकात ही नहीं हो रही। आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को वकला की हुई थी, फैमिली की मुलाकात 4 दिसंबर को हुई थी, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, तब भी सहूलत नहीं दी जा रही। तो ये सारी इश्यूज आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सफों में इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही तहरीक आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक जो है वो शफी जान साहब, एक तो और भी बहुत से लोग ये बात करते रहे हैं, मिशाल यूसुफजई ने ये बात की, फिर गंडापुर साहब ने बात की, अली अमीन गंडापुर साहब ने, और दीगर लोगों ने भी बात की। अब मामला ये है कि अगर ये मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो अलीमा खान कहती हैं कि इन लोगों की वजह से नहीं हो पा रही, तो ये मुलाकातें किसकी वजह से नहीं हो पा रही? और फिर ये जो इख्तलाफ शुरू हुआ कि 9 अप्रैल के जलसे के हवाले से, इसका फैसला किसने लिया था? देखिए पहली बात यह है कि मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये हुकूमत ना कानून मानती है ना आईन मानती है। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर को मलूज़े खातिर नहीं ला रहा। सारी चीजें सारी कौम के सामने हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुहेल आफरीदी साहब के पास है। उस ऑर्डर के मुताबिक जो है इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी तय है। वो मुलाकात 11 दफा वो आ चुके हैं अडियाला के बाहर, वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वहां पे धरना दिया गया, सेहत के हवाले से धरना दिया गया, पीएम से बात हुई, चीफ जस्टिस को कॉल्स हुई, सीएम पंजाब को खत लिखा गया। हमने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तमाम चीजें हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। मुलाकात जो है वो हमारी वजह से नहीं, वो इस मुल्क में जो लाकानूनीयत है उसकी वजह से नहीं हो रही। बहनों की मुलाकात की बात करें तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उस ऑर्डर के मुताबिक ट्यूसडे को फैमिली और वकला के मिलने का दिन है, वो भी नहीं मिलवाने जा रहा। तो बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान साहब इस वक्त इस हाइब्रिड निजाम जो खुद कहते हैं हाइब्रिड निजाम के लिए खौफ की अलामत है। उनके बयान पे अच्छा है, इसको कैटेगरिकली जरा समझते हैं शफी जान, नाज़रीन के लिए भी। इस वक्त असल ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसलों की क्या खानदान के पास है या जो सियासी कमेटियां उनके पास है? देखिए पॉलिटिकल कमेटी के पास है तमाम तर फैसलों की कुव्वत। जहां तक इमरान खान साहब की फैमिली की बात है या उनकी बहनों की बात है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी सियासी फैसले में असरअंदाज नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सियासी फैसले हैं वो एक पॉलिटिकल कमेटी है और वो पॉलिटिकल 25 से 28 लोगों पे मुश्तमिल है और वही पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी फैसले लेती है। और उसी पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों पर अलीमा खान तनकीद करती हैं। देखिए मैंने पहले कहा कि अलीमा आपा का रिश्ता है बहन भाई का, और बहन का जो रिश्ता होता है भाई से वो बहुत प्यार वाला और मोहब्बत वाला होता है। उनका गिला जो है वो जायज भी है, उनका गुस्सा भी जायज है। हम समझते हैं उनके जज्बात को। उनकी जो गुस्सा है वो भाई के सेहत के हवाले से है, भाई से मुलाकात नहीं हो रही, तो इस एंगल से गुस्सा भी है और गिला भी है। और जहां तक पॉलिटिकल कमेटी की बात है तो पॉलिटिकल कमेटी भी तमाम लोग इस वक्त जो मौजूद हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। वो ये चाहते
چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبی سہولت ان کو ملے، تحریک کو آگے وہ بڑھا رہے ہیں. دیکھیں مشکلات بڑی ہیں. ہم لیکن شفیع جان کیا یہ غصہ جو ان کا ہے وہ حکومت کے خلاف تو سمجھ آتا ہے، لیکن اپنی ہی پارٹی کی سیاسی کمیٹیوں کے خلاف یا جن کو عمران خان نے خود کوئی عہدہ دیا ہوا ہے ان کے خلاف سمجھ نہیں آتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو وہ حکومت پر تو تنقید کریں گی، لیکن اپنی پارٹی پر تنقید کیوں ہوتی ہے پھر؟ دیکھیں عہدیداروں کی انہوں نے بات کی، عہدیداروں کو عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھانا پڑے گا. اور اگر جو عہدیدار عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے. انہوں نے کال دی 10,000 لوگوں کی، تو اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا. بدترین بارش تھی، بدترین موسم تھا، گرفتاریاں تھی، فسطیت تھی، ہمارے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ایم پی ایز کو اٹھایا گیا. اس کے باوجود بہت بڑا نمبر ورکرز کا وہاں پہ موجود تھا. بات ان کی بھی ٹھیک ہے اور میں اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ جو عہدیدار بھی تحریک انصاف کے بیانیے کے وزن نہیں اٹھا سکتا، عمران خان صاحب کی بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کو ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ اختلاف ہے کہ جو پارٹی کا بیانیہ ہے اگر اس کو کوئی لیڈرشپ جو باہر موجود ہے اس کو پرسو نہیں کر پاتی تو اس پر تنقید جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. وہ خود اندرونی اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہے، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے. بہت شکریہ شفیع جان ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.